بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین محترم، ہمارا آج کا سبق سورہ التوبہ آیت نمبر 36 سے ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنا سبق شروع کریں، ہم اپنے سابقہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں. اپنے پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشرک لوگ مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں. پھر فرمایا جو تمہیں مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. مسلمانوں کا خدشہ یہ تھا کہ مشرکین کے جانے کے بعد مکہ المکرمہ کی منڈیاں خالی ہو جائیں گی، اس سے شدید مالی تجارتی بحران آ سکتا ہے، نیز یہ کہ بیروزگاری بڑھ سکتی ہے. لیکن جب مسلمانوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ترغیب دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے انسان مفلس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے غنی کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم نے اہل یہود کے عقائد و اعمال کی خرابیوں سے متعلق پڑھا. ایک یہ کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس طرح ایمان نہیں رکھتے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا. حلال و حرام کا اختیار بھی اللہ کی بجائے اپنے پیشواؤں کو دے بیٹھے تھے، اور دین اسلام کی واضح سچائی کے باوجود قبول نہیں کرتے تھے. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا اکثر یہودی اور عیسائی مذہبی رہنما لوگوں کے اموال ناجائز طریقے پر کھاتے تھے. ہم نے کل اس وعید اور دردناک عذاب کی خبر کو بھی پڑھا تھا جو ان لوگوں کے لیے جو مال اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے لیے فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت میں اپنی رحمت سے نوازے. انہ سمیع مجیب. سامعین گرامی، سبق شروع کرنے سے قبل یہ بات بھی ذہن نشین کیجیے کہ سورہ توبہ کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 28 تک مشرکین سے برات اور ان سے متعلقہ احکامات کا ذکر تھا. آیت 29 سے لے کر 35 تک اہل کتاب کے مذہبی پیشواؤں اور مالدار طبقہ میں پائی جانے والی سنگین غلطیوں کا ذکر ہے. ہمارے آج کے سبق کی پہلی دو آیات یعنی آیت نمبر 36 اور 37 میں بھی مشرکین کی کچھ مزید غلطیوں کا ذکر ہے. سامعین محترم، اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ اہل کتاب اور مشرکین کے معاملات کا تفصیلی ذکر جہاں اہل کتاب اور مشرکین کو سمجھانے کے لیے ہے، وہیں مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے بھی ہے کہ ان گروہوں جیسی غلطیاں نہ کریں. آئیے ہم اپنی اصلاح کی نیت کریں اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی توفیق طلب کریں. آئیے اب آیت نمبر 36 دیکھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین.
جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی مستقل ضابطہ ہے، لہٰذا ان مہینوں میں یعنی قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سامعین، اس آیت کے تحت چند نکات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، سوال یہ ہے کہ کون سا کیلنڈر حقیقی اور مذہبی معاملات میں معتبر ہے؟ ہمارے ہاں 2 کیلنڈر رائج ہیں، ایک شمسی کیلنڈر جسے عیسوی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا قمری جسے اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ قمری مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، نہ اس سے ایک دن کم نہ زیادہ، اور سال 12 ماہ میں 354 یا 355 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ شمسی سال 365 دن اور 1 دن کے چوتھائی حصے کے برابر ہوتا ہے، اور اس کے 12 ماہ میں سے کوئی 30، کوئی 31 دن کا اور فروری 28 دن کا ہوتا ہے، جو چوتھے سال 29 دن کا شمار کیا جاتا ہے۔ شمسی سال کا ہر ماہ اور دن اپنے مقرر موسم ہی میں آتا ہے۔ سامعین گرامی، آسمان و زمین کی پیدائش کے دن سے تمام ادیان میں یہ طریقہ چلا آ رہا تھا کہ مہینے اور سال شمسی حساب یعنی سورج کے بجائے قمری حساب یعنی چاند کے لحاظ سے معتبر سمجھے جاتے تھے، اور تمام عبادات میں یہی تاریخیں ملحوظ رکھی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ قائم رکھا، کیونکہ چاند کی حالت کا روزانہ بدلنا تاریخ کے تعین میں اتنا واضح اور آسان ہے کہ آبادیوں کے علاوہ جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں میں رہنے والے لوگ کسی کیلنڈر کی محتاجی کے بغیر مہینوں اور سالوں کا حساب آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ سامعین گرامی، جن شرعی احکام میں 1 ماہ یا اس سے زائد مدت کا تعلق ہو تو اس میں قمری ماہی کا شمار ہوں گے، جیسے عدت ہے اور رضاعت کے احکامات ہیں۔ نیز روزہ اور حج و عمرہ کا تعلق بھی قمری مہینوں سے ہے، اور اسی طرح عیدین کا تعلق بھی قمری مہینوں سے ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ دینی لحاظ سے قمری کیلنڈر کی حکمت کیا ہے، اس کے استعمال کرنے میں کون کون سی ایسی حکمتیں ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ شرعی احکام کی بجاوری کے لیے قمری تقویم کو بنیاد بنانے کی حکمت یہ ہے کہ مثلاً حج کے سفر کے لیے مسلمان ہر موسم کی صعوبتیں برداشت کرنے کے خوگر ہو جائیں۔ نیز رمضان کا مہینہ کسی خاص ملک میں ایک ہی موسم میں نہ آیا کرے، ایسا نہ ہو کہ ایک ملک میں تو روزے ہمیشہ سرد موسم میں اور چھوٹے دنوں کے آیا کریں، اور دوسرے ملک میں گرم موسم اور بڑے دنوں کے آیا کریں۔ سامعین، اس آیت مبارکہ میں ہمیں مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سال 12 ماہ کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور مضر قبیلے کا رجب جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہے۔ حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوئی کہ حرمت والے 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ سامعین گرامی، یہ جو 3 مہینے اکٹھے ہیں اور ایک الگ ہے، تو اس کی حکمت دیکھیے۔
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ذوالقعدہ میں جو کہ حج والے مہینے سے پہلے آتا ہے وہ یعنی عرب لوگ قتال بند کر دیتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، اور ذوالحجہ میں وہ حج ادا کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مہینہ بھی حرمت والا قرار دے دیا تاکہ وہ امن و امان سے اپنے وطن کو لوٹ سکیں۔ پھر سال کے درمیان میں ایک اور مہینہ حرمت والا قرار دیا تاکہ وہ امن و امان کے ساتھ عمرہ اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ جا سکیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں سے متعلق ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں۔ ان مہینوں سے متعلق دو بنیادی احکامات ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتال نہیں کرنا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے قتال یعنی لڑائی سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان میں لڑنا بڑا ہے یعنی بڑا گناہ ہے، لیکن اگر مشرکین خود ان مہینوں میں لڑائی کا آغاز کر دیں تو تمہیں بھی لڑنے کی اجازت ہے۔ ان مہینوں سے متعلق دوسری ہدایت یہ ہے کہ ہر طرح کی نافرمانی اور گناہ سے بچا جائے۔ اس ضمن میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی کے دو اقوال سنیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام قرار دیا ہے، پھر ان میں سے 4 کو خاص کر دیا ہے کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے، نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح امام قتادہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم کرنا اس کے گناہ اور بوجھ کو دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیتا ہے، اور ظلم کا گناہ اگرچہ ہر وقت بڑا ہوتا ہے لیکن اللہ جس مہینے میں چاہے اس میں ظلم کا گناہ اور بڑا کر دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے پیغمبر فرشتوں کو چن لیا ہے، کلام میں سے قرآن کو چن لیا، اور پوری زمین سے مساجد کو چن لیا۔ اسی طرح مہینوں میں سے ماہ رمضان اور حرمت والے 4 مہینوں کو چن لیا، دنوں میں سے جمعہ کے دن کو منتخب فرمایا اور راتوں میں سے لیلۃ القدر کو۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عظمت دے، لہٰذا جسے اللہ عظیم سمجھتا ہے تم بھی اسے عظیم سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام قتادہ رحمہ اللہ تعالی ان کے اقوال کو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین گرامی، جہاں تک آیت مبارکہ کے اس حصے کا تعلق ہے کہ قاتل المشرکین کافہ، تو اسے سمجھنے کے لیے کچھ تفصیل سنیے۔ ہجرت کے 7ویں سال ذوالقعدہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے مکہ کا قصد کیا تو صحابہ کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ اس سال بھی اگر حدیبیہ والے سال کی طرح مشرکین مکہ نے عمرہ میں مزاحمت کی تو ذوالقعدہ حرمت و ادب کے مہینے میں لڑنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت الشہر الحرام بالشہر الحرام نازل فرما کر یہ خدشہ دور کر دیا کہ حدیبیہ کے سال جب مشرکین مکہ نے ذوالقعدہ کے ادب کا لحاظ نہیں کیا تو بدلے کے طور پر تم کو بھی ذوالقعدہ میں لڑائی کی اجازت ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں لڑائی کی ابتدا سے تو ہر ایماندار کو پرہیز کرنا لازم ہے، البتہ مخالفین و مشرکین لوگ اگر ان مہینوں میں لڑائی چھیڑیں تو بدلے کے طور پر ان سے لڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کیا مطلب؟ یعنی تقویٰ اتنا ضروری ہے کہ میدان جہاد میں بھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے اور اللہ رسول کی قطعاً نافرمانی نہ ہو۔ سامعین گرامی، تمام باتوں پر گفتگو کرنے کے بعد اسی آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 36 کا ترجمہ دوبارہ سنیے۔ جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس دن سے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں،
یہی مستقل ضابطہ ہے۔ لہٰذا ان مہینوں میں یعنی قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 37 دیکھیے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کو پیچھے ہٹا دینا ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ ایک سال تو کسی مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسی مہینہ کو حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ اس طرح وہ اس مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا تھا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ سامعین گرامی، مشرکین حرمت والے مہینوں اور سال کے دیگر مہینوں کو کس طرح آگے پیچھے کر لیتے تھے جیسے کہ آیت میں ذکر ہے، تو اس کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ مشرکین عرب کے نزدیک 4 ماہ حرمت والے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حج کے لیے اور رجب عمرہ کے لیے۔ ان مہینوں میں لوٹ مار اور جدال و قتال حرام تھا، اور اس دوران لوگ آزادی کے ساتھ سفر اور تجارت وغیرہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا ہر وقت ہی ایک گناہ کا کام تھا، تاہم ان مہینوں میں اسے شدید تر گناہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مشرک اپنی اغراض کی خاطر ان مہینوں میں عدل بدل کر کے سال میں 4 حرمت والے مہینوں کی تعداد پوری کر لیتے تھے، جس کا بھی ہم نے آیت کے اندر ذکر بھی پڑھا ہے۔ تو یہ کیسے کرتے تھے؟ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کوئی زور آور قبیلہ جب محرم میں اپنے کسی کمزور دشمن قبیلے سے انتقام لینا یا جنگ چھیڑنا چاہتا تو وہ یہ اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کے بجائے صفر حرمت والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنی منمانی اغراض پوری کر لیتا اور اگلے سال پھر اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کا مہینہ ہی حرمت والا مہینہ شمار ہوگا، اور اس غرض کے لیے رد و بدل عموماً محرم اور سفر کے متعلق ہی ہوا کرتا تھا، اور ایسا اعلان کرنے والا شخص بنو کنانہ کا ایک سردار تھا۔ اس طرح یہ لوگ مہینوں کی حلت و حرمت کے خود بخود ہی مختار بن بیٹھے تھے۔ آیت کے اندر جو استعمال ہونے والا لفظ النسی ہے، اس کا یہی مطلب ہے، یعنی جو وہ حرمت والے مہینوں میں اپنی مرضی سے تقدیم و تاخیر کرتے تھے۔ سامعین گرامی، مہینوں کو آگے پیچھے کر لینے کا ایک اور طریقہ بھی مشرکین عرب میں رائج تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ شمار کر کے اسے شمسی سال کے مطابق بنا لیتے تھے اور اسے قبیصہ یا لیپ کہا کرتے تھے۔ اور اسی قبیصہ کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہر 3 قمری سال بعد 1 ماہ زائد شمار کر لیا جاتا تھا تاکہ قمری سال بھی شمسی سال کے مطابق رہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے موقع پر بیت اللہ کے متولیوں کو اور دوسرے عبادت خانوں کے مجاوروں کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ عموماً غلہ کی صورت میں ہوتے تھے، اور غلہ پکنے کا تعلق سورج یا شمسی سال سے ہوتا ہے۔ اگر وہ قمری کیلنڈر پر قائم رہتے تو ان کے نذرانے انہیں بر وقت نہیں مل سکتے تھے۔ محض اس دنیاوی مفادی خاطر انہوں نے دوسرے ملکوں کی دیکھا دیکھی یا قبیصہ کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس طرح بعد دوسری قباحتوں کے علاوہ ایک بڑی قباحت یہ واقع ہوئی تھی کہ 36 قمری سال کے عرصہ میں، یعنی 36 قمری سال کے عرصہ میں 35 حج ہوتے تھے اور ایک حج گم کر دیا جاتا تھا۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حج کے ایام انہی اصلی قمری تاریخوں اور قمری تقویم کے مطابق تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں قبیصہ کے اسی غیر شرعی اور مذموم طریقہ کو ختم قرار دے کر اور کالعدم قرار دے کر شرعی احکام کو
قمری تقویم پر استوار کر دیا، جیسا کہ ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا، دیکھو زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی نقشہ پر آ گیا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے تھے۔ سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب کا جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین گرامی، آیت نمبر 36 اور 37 کے بعض اسباق ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنے چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم قمری تقویم یعنی کیلنڈر کو اپنی زندگیوں میں رائج کریں اور اپنے بچوں کو اس کا علم دیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قمری مہینوں کے نام یاد کروائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں کو یاد بھی رکھیں اور ان کا خصوصاً احترام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آیت نمبر 38 دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ سامعین محترم، اس آیت مبارکہ سے بالکل ایک نیا مضمون یعنی غزوہ تبوک کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ پہلے اس کا پس منظر سنیے۔ پس منظر یہ ہے کہ مکہ اور حنین کی فتح کے بعد جب عرب بھر میں اسلام کا بول بالا ہو گیا تو شام کی سرحد پر بسنے والے عرب قبائل اور ان کے بادشاہ غسان نے جو کیسر روم کے ماتحت تھے، مسلمانوں کی ان کامیابیوں کو اپنے لیے عظیم خطرہ سمجھا اور مسلمانوں بلکہ اسلام کی کمر توڑنے کے لیے ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دوسری طرف عرب بھر میں شکست خوردہ مشرقین اس کی مدد کو تیار تھے، اور تیسری طرف مدینہ کے منافقین نے ابو عامر راہب کی وساطت سے غسان اور کیسر روم سے ساز باز شروع کر رکھی تھی۔ یہود بھی ان منافقوں کا ساتھ دے رہے تھے اور منافقوں نے اسی ساز باز کی غرض سے مسجد زرار بھی تعمیر کر لی تھی۔ گویا کفر کی اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی سرحد پر رومی فوجوں کے عظیم اجتماع کی خبریں دم بدم پہنچ رہی تھیں۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ مدینہ میں قحط سالی کا دورہ تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھیں، فاصلہ دور کا اور پرمشقت تھا، یعنی جہاں جہاد کے لیے جانا تھا تبوک کے لیے، اس کا فاصلہ دور کا اور بڑا پرمشقت، سامان اور سواریوں کی کمی تھی، اور مقابلہ اس عظیم طاقت سے تھا جس نے حال ہی میں کسریٰ یعنی شاہ ایران کو شکست دے کر دنیا پر اپنے رعب و دبدبہ کی دھاک بٹھا رکھی تھی۔ گویا ہر لحاظ سے یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہونی تھی۔ انہی حالات میں اللہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں عام اعلان جہاد کرا دیا اور معمول کے خلاف سب کو صاف صاف بتا دیا کہ شام کو جانا ہے اور ملک غسان اور کیسر کے مقابلہ کے لیے جانا ہے۔ ان حالات میں منافقوں کا جنگ سے جی چرانا تو فطری امر تھا، یعنی کمزور دل اور ضعیف اعتقاد والے مسلمان وہ بھی اس معاملے میں تذبذب کا شکار ہو گئے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ احکم الحاکمین نے اسی ذیل میں گفتگو فرمائی ہے اور جہاد کی پرزور ترغیب دی ہے۔
اب آپ اس آیت مبارکہ کا دوبارہ ترجمہ سنیے۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین کی طرف بچ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بالکل ہیچ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جہاد میں عدم شمولیت سے تم زیادہ سے زیادہ اپنی جانیں یا کچھ مال ہی بچا لو گے نا، فصلیں کاٹ لو گے یا سفر کی صعوبتوں سے بچ جاؤ گے، اور یہ سب مفادات جنت کی دائمی نعمتوں کے مقابلہ میں کچھ بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ فرمان ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ اور فرمایا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا غُرُورٌ، دنیا کی زندگی کا مال و متاع یہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، ہرگز نہیں بلکہ تم تو عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہو اور دنیا کی محبت لے بیٹھے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے، آپ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ آیت نمبر 39 دیکھیے، إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا اور تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے اسلام کی سربلندی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے، ورنہ وہ تمہارے بجائے دوسرے لوگوں سے بھی یہ خدمت لے سکتا تھا اور تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں ان سے سزا دلوا دیتا اور خود بھی تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر خبیرہ۔ آیت نمبر 40 دیکھیے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو یعنی اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے یعنی مکہ سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کے بول کو سرنگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت مدینہ کے سفر کا ذکر ہے، اور اس واقعے سے مقصود یہ ہے کہ اگر تم مسلمان غزوہ تبوک کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود مدد کر لیں گے، اور اس سے پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مقامات پر مدد کی ہے، اور وہ مشکل ترین گھڑیاں جب اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی ان میں سے ہجرت مدینہ کا سفر بھی ہے۔ آئیے پہلے ہجرت مدینہ کے چند ایک واقعات نسبتاً کچھ تفصیل کے ساتھ سنیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن ٹھیک دوپہر کو ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے، کسی نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ چھپائے ہمارے ہاں آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت تشریف لائے ہیں ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آ پہنچے۔ اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اجازت دی گئی تو وہ اندر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا دوسروں کو یہاں سے نکال دو۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں آپ کے گھر کے لوگ ہی تو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے مجھے بھی ساتھ لے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عرض کیا ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ان دونوں کا سامان تیار کیا۔ تو ہم سامان ایک چمڑے کے تھیلے میں رکھا۔ اسماء بنت ابی بکر نے اپنا کمر بند پھاڑ کر تھیلے کا منہ باندھ دیا۔ اس دن سے ہی اس یعنی اسماء کا نام ذوالنطاقین پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ ثور پہاڑ کی غار میں چلے گئے اور 3 راتیں وہیں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر جو ایک ہوشیار اور نوجوان آدمی تھے رات ان کے ہاں گزارتے اور منہ اندھیرے مکہ قریش کے ہاں آ جاتے تھے اور ظاہر یہ کرتے کہ انہوں نے رات مکہ میں ہی گزاری ہے۔ دن بھر قریش کی ان دونوں کو نقصان پہنچانے والی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر انہیں بتا دیتے۔ اور عامر بن فہیرہ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے گلہ سے ایک دودھ دینے والی بکری روک کے رکھتے۔ جب رات کی ایک گھڑی گزر جاتی تو اس بکری کو غار میں لے آتے اور دونوں صاحب یعنی اللہ کے رسول اور ابوبکر تازہ اور گرم دودھ پی کر رات بسر کرتے اور منہ اندھیرے ہی وہ غلام بکریوں کو آواز دینا شروع کر دیتا۔ وہ 3 راتیں ایسے ہی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنی وائل کے ایک شخص یعنی عبداللہ بن عریقت کو اجرت پر راستہ بتلانے والا مقرر کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ کافر ہی تھا تاہم دونوں صاحبوں نے اس پر اعتماد کیا اور مکہ سے نکلتے وقت اپنی اونٹنیاں اس کے حوالے کر کے کہا تھا کہ 3 رات کے بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آ جائے۔ چنانچہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد صبح اونٹنیاں لے کر آ گیا۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہی روانہ ہوئے اور راہ بتانے والے نے ساحل کا راستہ اختیار کیا۔ سامعین گرامی، سراقہ بن مالک بن جاشم جو اپنے بھتیجے عبد الرحمن بن مالک سے خبر ملی کہ قریش نے ان دونوں صاحبوں میں سے ہر ایک کے قتل یا گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام کا وعدہ کیا ہے۔ ایک دن میری ہی قوم کے ایک آدمی نے مجھے کہا، سراقہ کہتا ہے ایک دن میری ہی قوم کے ایک آدمی نے مجھے کہا سراقہ میں نے بھی چند آدمی دیکھے جو ساحل کے راستے سے جا رہے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی وہی محمد اور اس کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں میں سمجھ تو گیا مگر بظاہر یہی کیا کہ وہ لوگ محمد اور اس کے ساتھی نہیں بلکہ فلاں فلاں ہوں گے جو اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے چوری چھپے اپنا برچھا سنبھالا اور اپنا گھوڑا ان کے تعاقب میں سر پٹ دوڑایا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا۔ میں نے تیروں سے فال نکالی جو میرے ارادہ کے خلاف نکلی مگر انعام کے لالچ میں پھر گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑایا تو میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور میں گر پڑا۔ میں نے پھر فال نکالی۔ سامعین گرامی یاد رکھیے کہ فال نکالنا اور اپنے مستقبل کا ایسی چیزوں سے کچھ مطلب اخذ کرنا یہ انتہائی غیر شرعی کام ہے اور ظاہر ہے سراقہ اس لیے کر رہا تھا کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ بہرحال جو اس نے کیا اور کہا وہ سنیے۔ وہ کہتا ہے میں نے پھر فال نکالی وہ بھی میرے ارادہ کے خلاف نکلی۔ آخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان کے لیے آواز دی کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہوگا۔ پھر میں نے یعنی انہیں قریش کی سب خبریں بتلا دیں اور دیت والی خبر یعنی 100 اونٹ انعام والی خبر اسے بھی بیان کر دیا اور میں نے ساتھ ہی کچھ سامان کی پیشکش بھی کی جو انہوں نے قبول نہ کی۔
البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا کہا کہ حالات جو ہمارے ہیں اس کی کسی کو خبر نہ دینا۔ پھر میں نے امان کی تحریر کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہرہ کو تحریر لکھنے کو کہا تو اس نے چمڑے کے ٹکڑے پر مجھے تحریر لکھ دی اور پھر یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ سامعین گرامی، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ دوسرے کئی تاجر مسلمان جو شام سے اسی ساحلی راستے پر واپس آ رہے تھے، ان لوگوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا زبیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے۔ مدینہ والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ ہر روز صبح ہرہ تک آتے اور انتظار کرتے تھے، پھر جب دوپہر کی گرمی شروع ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی اپنے محل پر چڑھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑوں میں ملبوس مدینہ کی طرف آتے دیکھا۔ وہ بے اختیار چلا اٹھا کہ جس سردار کی تمہیں انتظار تھی وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں نے ہتھیار سنبھالے اور ہرہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ بنی عمر بن عوف کے محلہ میں جا کر اترے۔ یہ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد یعنی مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نمازیں ادا کرتے رہے۔ پھر یعنی جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ سامعین گرامی، جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے۔ ان دنوں وہاں چند مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی جو اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر اس زمین کی قیمت پوچھی اور فرمایا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ زمین آپ کو مفت دیتے ہیں، مگر آپ نے مفت لینے سے انکار کر دیا۔ آخر انہیں قیمت ادا کر کے مسجد بنانا شروع کر دی۔ مسجد بنتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اینٹیں ڈھو رہے تھے۔ اس کو امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ امام بخاری کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کے وقت غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں نے یعنی غار کے اندر کافروں کے پاؤں دیکھے، یعنی وہ کافر جو ہماری تلاش میں غار تک پہنچ گئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں اٹھا کر دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، ان دو آدمیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے نے اپنے نبی کی اس وقت بھی مدد کی جب مکہ کے تمام قریشی قبائل نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش تیار کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کر لیا تھا۔ اس وقت بھی اللہ اپنے نبی کو ان کے چنگل سے نکال لایا تھا۔ پھر اس وقت بھی مدد کی جب تعاقب کرنے والے غار ثور کے منہ پر کھڑے تھے۔ پھر اس وقت بھی مدد کی تھی جب سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر کے آپ علیہ السلام کو جا لیا تھا، اور دوران ہجرت بھی مدد کی تھی کہ اسے بغیر عافیت مدینہ پہنچا دیا تھا۔ اگر اللہ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے، اگر اللہ اس وقت اپنے نبی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ اکیلا اس غزوہ تبوک میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں، تم اس موقع کو غنیمت سمجھو کہ تمہارے ہاتھوں اسلام کا بول بالا ہو، تمہیں دنیا میں بھی عزت اور سرخروئی حاصل ہو اور آخرت میں اجر ملے۔ سامعین، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خفیہ طور پر نکلے تو خود تھے۔ کفار تو نکالنے کی بجائے ان کا تعاقب کر کے واپس لانا چاہتے تھے، مگر چونکہ ہجرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہی مجبور ہو گئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نکالنے کی نسبت کافروں کی طرف کی ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام مکہ سے نکلے تو وہ بڑا عجیب منظر تھا۔ آپ علیہ السلام ترمذی کی حدیث کے مطابق حسرت بھرے لہجے میں مکہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکال نہ دیتی تو میں تیرے سوا کہیں رہنا گوارا نہ کرتا۔
سامعین، جو اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سکینت کو نازل فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے تائید فرمائی۔ ایک اور بات جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ اس آیت میں مذکور کافروں کے کلمے سے مراد شرک ہے، اور اللہ کے کلمے سے مراد توحید ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کفار کے کلمہ یعنی شرک کو نیچا دکھایا، اور بلند و بالا تو اللہ ہی کا کلمہ ہے۔ آئیے اب اسی آیت یعنی آیت نمبر 40 اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے تاکہ خوب اچھی طرح سے تفہیم حاصل ہو جائے۔ اگر تم اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے یعنی مکہ سے نکال دیا تھا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ دو میں سے دوسرا تھا، اور اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور قافلوں کے بول کو سرنگوں کر دیا، اور بول تو اللہ ہی کا والا ہے، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 41 دیکھیے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں جو ذکر ہے کہ ہلکے بھی نکلو اور بوجھل بھی، تو اس جملہ کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی خواہ برضا و رغبت نکلو یا بکراہت، اور بوجھل دل سے نکلو یا بے سر و سامانی کی حالت میں نکلو یا ساز و سامان کے ساتھ، اور خواہ تم پیدل ہو یا سوار، یا اکیلے ہو یا عیالدار، مفلس ہو یا نادار، جو بھی صورت ہو تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا ضرور چاہیے، اور اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ وہ الہی حکم تھا سامعین گرامی جو اللہ احکم الحاکمین نے غزوہ تبوک کی ذیل میں مسلمانوں کو دیا۔ اسی آیت کے اوپر ہم اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت پیدا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارحم حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. أغثنا يا الله، أمددنا يا الله، يا ذا الجلال والإكرام. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.